اور یاد رکھنا جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اب پہلے آپ وہ سنیں کہ جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اپنے وقتوں پر نہیں پڑھتا ہے، وقت نکال کر پڑھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے کچھ عورتوں کو اور کچھ مردوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر ضربے لگائے جا رہی ہیں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو کوٹا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ جو لوگ ہیں نا یہ نماز تو پڑھتے تھے مگر اپنے وقتوں پر نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اپنے وقتوں پر نماز نہ پڑھتے ہوں ان کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہ ہو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نماز پڑھیں اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھنا جو شخص اکیلے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو 27 درجہ اونچا ثواب ملتا ہے ان لوگوں سے جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور یاد رکھنا جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث سن لیجئے۔ کل قیامت کے دن ایک ایسا بچھو نکلے گا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ وہ جب جہنم سے نکلے گا تو جبرائیل پوچھیں گے کہ تو جا کہاں رہا ہے؟ تو بچھو کہے گا کہ میں میدان محشر میں جا رہا ہوں اور ان لوگوں کی تلاش میں ہوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے کے اندر یہ حکم ہے، وہ ایسا جانور ان کو ڈھونڈتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یاد رکھنا، آپ یہ سوچیں کہ وقت ملے گا، وقت ملے گا، وقت ملے گا، وقت ملے گا، وقت کسی کو نہیں ملتا، وقت کسی کو نہیں ملتا ہے۔ ایک دن وقت ملتا ہے آپ کو غسل دے دیا جاتا ہے، ایک دن وقت آتا ہے امام صاحب آپ کی نماز پڑھا دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آپ کو دفنا دیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اس بات میں گمان میں کبھی مت رہنا کہ وقت ملے گا، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بچپنا ہے۔ یاد رکھنا، موت ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی چیز ہے موت کہ جس کا وقت بالکل بھی معین نہیں ہے، بالکل بھی مقرر نہیں ہے۔ وہ تو جب آ گئی تب آ گئی، جب آ گئی تب آ گئی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اگلا جمعہ پڑھوں گا، یا میں خود یہ نہ سوچوں کہ میں اگلے جمعے کو تقریر کروں گا۔ میرے بھائی، جمعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے تو یہ بھی، انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جمعہ کی نماز بھی پڑھوں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، ابھی میں آیا ہوں مسجد سے گھر جاؤں گا کہ نہیں جا پاؤں گا۔ جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ آپ یہ سوچتے رہیں گے، کسی کو ٹوکتے ہیں، کسی کو بتاتے امام صاحب پڑھیں گے، امام صاحب پڑھیں گے، امام صاحب پڑھیں گے، ابھی تھوڑا کام ہے، ابھی بچوں کا یہ۔ میرے بھائی، ہم نے بہت لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، ان کو بارہا کہا لیکن وہ لوگ مسجد میں نہیں آئے، ڈائریکٹ قبرستان چلے گئے۔ ڈائریکٹ میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ اس بات کے اوپر توجہ دیں، اس بات کو سوچیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب نیند آپ کو سوئے، صاحب آنکھ نہیں کھلتی۔ آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ آپ کو کوئی آفر دے دے کہ تمہیں نوکری لگنی ہے، تمہاری صبح 4 بجے جانا ہے، تو دیکھتا ہوں میں کیسے تجھے آنکھ نہیں کھلتی، خود بخود رات بھر نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئے گی آپ کو فکر کے اندر کہ میری جاب نہ چلی جائے۔ کبھی جو لوگ جم جاتے ہیں یا لوگ جو آرمی کی ٹریننگ کرتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں 5 بجے 4 بجے وہ ٹریننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ ایک چیز کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کو فکر نہیں ہے نماز کی، اگر فکر ہوتی تو آپ یہ والا بہانہ تو بالکل نہ بناتے کہ ٹائم نہیں ہے صاحب، نیند نہیں آ رہی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو فجر کی نماز شروع کے، یہاں تک علماء نے فرمایا کہ کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، کوئی تقریر کی محفل ہو، کوئی نعت خوانی کی محفل ہو، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس محفل میں بیٹھوں گا تو میری فجر کی نماز چلی جائے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ محفل میں نہ بیٹھے، وہ جا کے سو جائے اور فجر کی نماز پڑھے آگے۔ یہ حکم ہے نماز کے لیے۔ وہ محفل انسان کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن نماز فرض ہے۔
نماز فرض ہے انسان کے اوپر, نماز پڑھنی چاہیے ہر موقع پر, ہر حال کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے. پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ عزم مصمم کریں عزم مصمم, آپ اس بات کے اوپر کریں. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مرنا ہے آپ کو, یہ آپ 400-500 کے لیے پورا دن آپ خرچ کر دیں, 10 منٹ نکال کے آ جاؤ, 15 منٹ نکال کے آ جاؤ, نماز پڑھو, فوراً جا کے کام پہ بیٹھ جاؤ اپنے. جو آپ کا سیٹ گئے کہ تو ایسا کر رہا ہے تو تیرے کو تو اس کا کام چھوڑ دو. مسلمان ہے تو پھر لعنت ایسے شخص کے اوپر جو تان کرے کسی نمازی کے اوپر. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں یہاں پہ, پھر اپنی گفتگو ختم کروں, کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ پاتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہمارے بھائی. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا کہ ایسے شخص کو تانا نہیں مارنا چاہیے. کیا نہیں مارنا چاہیے؟ تانا نہیں مارنا چاہیے کہ یار تو نماز پڑھتا ہے پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے, تو نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی یہ کام کر رہا ہے, تو نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی فلم دیکھ رہا ہے, تو نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی مطلب غلط کام کر رہا ہے. ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا, بولے یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے نا یہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نماز کی برکت سے یہ گناہ کو چھوڑ دے گا. نماز کی برکت سے وہ چھوڑ دے گا. تو اپنے آپ کو نہ تو آپ کیسے کسی کا تانا کرے, اور اگر کوئی آپ کو تانا دے تو اس کو اگنور کرے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر سدھار پیدا آٹومیٹک آ جائے گا, لیکن آپ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے رہیں.